بلوچستان کے ضلع جوب میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، مزید 14 بھارتی حمایت یافتہ خوارج جہنم واصل۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے 8 اور 9 اگست کی درمیانی شب پاک افغان سرحد کے قریب سمبازا میں کلیئرنس آپریشن کیا۔ گزشتہ روز بھی سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں 33 دہشت گرد مارے گئے تھے۔ 2 روز میں ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کی تعداد 47 ہو گئی۔ ہلاک خوارج سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد کر لیا گیا۔ فورسز ملک کی سرحدوں کے تحفظ اور پاکستان کے امن، استحکام اور ترقی کو سبوتاژ کرنے کی کوششوں کو ناکام بنانے کے عزم پر قائم ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر سے ناکام تعلقات کے بعد مودی تنہائی کا شکار۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم دونوں سپر پاورز کے ساتھ تعلقات نبھا نہ سکے۔ مودی نے 2014 میں چینی صدر کے لیے سست تعلیم بچھایا۔ 2020 میں سرحدی جھڑپوں سے مودی اور شی جن پنگ میں دوریاں پیدا ہوئیں۔ مودی نے ٹرمپ کے لیے اپنی ساکھ کو داؤ پر لگایا۔ ہیوسٹن میں پروٹوکول توڑ کر سیاسی جلسے میں شرکت کی۔ ٹرمپ کی محبت میں مودی نے AI کو امریکہ اور انڈیا کا مخفف قرار دیا۔ اپنے دوسرے دور میں ٹرمپ نے مودی کو سرعام تذلیل کا نشانہ بنایا۔ ٹرمپ نے بھارتی معیشت کو مردہ قرار دیتے ہوئے 50% ٹیرف لگایا۔ راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی میں DG ISPR کی طلبہ کے ساتھ خصوصی نشست۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے طلبہ کے سوالوں کے جواب دیے۔ طلبہ کا افواج پاکستان سے بھرپور اظہار یکجہتی۔ طلبہ نے کہا کہ ایسی نشست کا انعقاد وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وطن دشمن عناصر جتنی بھی کوشش کر لے مگر نوجوان نسل کو اپنی افواج سے دور نہیں کر سکتے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان امن معاہدہ کرا دیا۔ آذربائیجان کے صدر اور آرمینیا کے وزیر اعظم کی وائٹ ہاؤس نے امریکی صدر سے ملاقات۔ مکمل جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط۔ دونوں ممالک تجارت اور معیشت کو ترجیح دیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی الہام الیوف اور نکول پشینیان کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ امریکی صدر نے کہا کہ دونوں ممالک بڑی جنگ کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے کہا لڑائی نہیں، تجارت کرو۔ پاکستان کا آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان تاریخی امن معاہدے کا خیر مقدم۔ امریکی صدر کی سرپرستی میں ہونے والا معاہدہ خوش آئند ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام۔ کہا حالیہ معاہدہ جنوبی قفقاز میں امن، استحکام اور تعاون کے ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ یہ خطہ کئی دہائیوں سے تنازعات اور انسانی مصائب کا شکار ہے۔ پاکستان کا ون ڈے سیریز میں فاتحانہ آغاز۔ ویسٹ انڈیز کو 5 وکٹوں سے شکست۔ قومی ٹیم نے 281 رنز کا ہدف 7 گیندیں قبل ہی حاصل کر لیا۔ حسن نواز کی ڈیبیو میچ میں شاندار نصف سنچری۔ 54 گیندوں پر 63 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ حسین طلعت 41 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ محمد رضوان 53، بابر اعظم 47، عبداللہ شفیق نے 29 رنز بنائے، جبکہ شمار جوزف کی 2، سیلز، موتی اور روسٹن چیز کی ایک وکٹ۔ ویسٹ انڈیز کی جانب سے ایون لوئس 60 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ شائی ہوپ 55، روسٹن چیز نے 53 رنز کی اننگز کھیلی۔ شاہین آفریدی 4، نسیم شاہ 3، سائم ایوب، سفیان مقیم اور سلمان آغا کا ایک شکار۔ پاکستان کو 3 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ دوسرا میچ کل شام 6:30 بجے کھیلا جائے گا۔ نان فائلرز کے لیے بینک سے رقوم نکلوانے پر عائد ٹیکس میں اضافہ۔ FBI کے مطابق یومیہ 50,000 سے زائد رقم نکلوانے پر 0.8% ٹیکس لاگو کر دیا گیا۔ اس سے پہلے یومیہ 50,000 سے زائد رقم نکلوانے پر 0.6% ٹیکس عائد تھا۔ غیر منقولہ جائیداد کی خرید و فروخت یا منتقلی پر ایڈوانس ٹیکس کی شرح میں بھی تبدیلی۔ خریدار کو ریلیف دینے کے لیے ود ہولڈنگ ٹیکس میں 1.5% کمی کر دی گئی۔ 10 کروڑ تک کی پراپرٹی کی خریداری پر ٹیکس 3.5 سے کم ہو کر 2% رہ گیا۔